روح کی تخلیق کیسے کی گئی، عالم برزخ کیا ہے، روحیں وہاں کیسے رہتی ہیں اور عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کس طرح یاد کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے ایک امر کن سے نور کی تخلیق کی۔ اس نور سے تمام انسان اور ملائکہ کی ارواح پیدا کی گئیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار تمام انسانوں کی ارواح نے پوری طرح ہوش و حواس اور خود شعوری کی حالت میں کیا تھا، اور یہ احساس اور شعور ہر انسان کی فطرت میں سمو دیا گیا ہے۔ اس وقت سے وہ روحیں عالم ارواح میں قیام پذیر ہیں۔ عالم ارواح کے ایک حصہ میں وہ روحیں رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور اپنی جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ گویا ہر انسان کی زندگی کے 4 عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ہر عالم کے الگ الگ احکامات ہیں۔ ہر عالم میں قیام کی مدت الگ الگ ہے۔ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے اسباب بھی مختلف ہیں، جیسے عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں جانے کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ آج کا موضوع عالم برزخ سے متعلق ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ گویا برزخ وہ مقام ہے جہاں موت کے بعد حشر تک تمام روحیں رہتی ہیں۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے پیچھے برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ انسان کے خاکی جسم میں اللہ کی طرف سے جو روح پھونکی گئی ہے وہ ایک نورانی چیز ہے۔ انسان اچھے یا برے جو بھی اعمال کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کی ارواح جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو اپنے اعمال کے اثرات اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور اس وجہ سے نیک اور برے لوگوں کی روح میں زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات حاصل نہ کی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ مومن کی روح کو فرشتے جنت کے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر اوپر لے کر جاتے ہیں تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ راستے میں فرشتوں کی جماعتیں پوچھتی ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نورانی فرشتے نیک شخص کی روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ المطففین میں ذکر ہے، یقیناً نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ علیین 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ استعارہ ہے بلندی کا۔ جب کافر کی روح کو فرشتے جہنم میں لائے گئے بدبودار کفن میں لپیٹ کر اوپر لے کر جاتے ہیں تو ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے، تو ہر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے، اور اس روح کے لیے زمینی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اس روح کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ روح پھر نیچے گرتی ہے اور سجین کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے۔ سجین کا مطلب ہے قید خانہ، اور یہ 7ویں زمین میں ہے، اور استعارہ ہے پستی کا۔ گویا مومن کی انٹری یا انرولمنٹ علیین میں کر دی جاتی ہے اور کافر کی سجین میں۔ اس کے کچھ دیر بعد روح واپس قبر میں موجود جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے تاکہ قبر والا منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے۔ منکر نکیر 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں جو قبر والے سے 3 سوال کریں گے: تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ مومن ان سوالات کا جواب آسانی سے دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اور جس کو نہیں پتہ ہوگا یا منافق ہوگا وہ تینوں سوالات کے جواب میں کہے گا، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ مومن کے لیے قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔
قبر روشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ جنت میں داخل حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ قبر میں اسے اس کی منزل دکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ قیامت قائم ہونے تک پرسکون نیند سو جائے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ کہے گا، یہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ کافر اور برے لوگوں کے لیے قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ ان کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن دوزخ میں ان کا داخلہ قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد ہوگا، جو آخرت میں ہوگا، اور اس کا عکس اس عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ مومن خواہش کرے گا کہ قیامت قائم ہو تاکہ وہ جنت میں جا سکے، جبکہ کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو کیونکہ اسے اپنے مستقل ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے۔ اب یہ قبر کی زندگی ہی برزخ ہے، یہی عالم برزخ ہے۔ یہ برزخی زندگی مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس برزخی زندگی میں عذاب و ثواب ہے۔ جو قبر کے اندر عذاب و ثواب ہوگا وہ جسم کو ہوگا۔ عذاب قبر کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ برزخ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک طویل پردہ جو چند سو یا چند ہزار سال پر محیط ہے۔ برزخ کی زندگی ایک الگ جہاں ہے۔ اگر روح علیین میں ہے اور جسم زمینی مادی قبر میں ہے تو روح اور جسم کے درمیان ایک کنیکشن رہتا ہے۔ اسی طرح روح سجین میں ہو تو اس کا کنیکشن بھی قبر میں موجود جسم سے رہتا ہے۔ علیین برزخی جنت ہے اور سجین برزخی جہنم ہے۔ جب نیک انسان کی روح کو فرشتے علیین میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں موجود مومن روحیں اس کی آمد پر بہت خوشی محسوس کرتی ہیں۔ ارواح اس سے دنیاوی حالات پوچھتی ہیں اور اس نئی آنے والے روح سے اپنے رشتہ داروں کا پوچھتی ہیں، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا فلاں رشتہ دار کب سے فوت ہو چکا ہے تو وہ کہتی ہیں لیکن وہ یہاں تو نہیں آیا، اور پھر سمجھ جاتی ہیں کہ اس کا ٹھکانہ سجین ہے۔ وہ دنیا کو یاد کر کے خوش ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ اسے آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ گویا مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے، جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب کافر و بدکار کی روح کو فرشتے سجین میں ڈالتے ہیں تو وہاں بری روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حشر قائم ہونے تک عالم برزخ میں روحیں رہیں گی اور قیامت کے دن روحوں کو ان کے جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہی ٹھکانہ ہوگا۔ برزخ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اے نبی، وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ وہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں علم دیا گیا ہے مگر قلیل۔ اس کا تعلق میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے۔ سفر معراج کے موقع پر 1,24,000 نبی بیت المقدس میں جمع ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی۔ یہ سب غیب کے پردے میں ہے، پوشیدہ ہے۔ انسانی عقل کی لیمیٹیشنز ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث سے ظاہر ہے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ برزخی معاملات کو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کی تفاصیل میں جانا خود کو آزمائش اور فتنہ میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک دوسرا عالم ہے، ایک دوسرا جہان ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔